تم نے 1 روپے 2 روپے 5 روپے کا نوٹ تو بڑھا دکھاؤں گا اور 80 نقلی نوٹ کا چرچا بھی سناؤں گا. 80 نوٹ وہ ہے جس کو حکومت چھپاتی اور چلاتی ہے. نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھپا کے اور چالو کرتے ہیں. نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی ہی کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے. اور یہ پھر یہ مقابلہ نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں چلتا ہے. دیکھو کہا جاتا ہے اصلی دودھ نقلی دودھ, اصلی تیل نقلی تیل وغیرہ. تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی نقلی چیزیں ہوتی ہے یوں ہی دین و مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین. جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے. جو انسان نے اپنے دماغ سے گھٹا کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی دین ہے. خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام, یعنی بے شک اللہ کا ماننا ہوا دین صرف اسلام ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. پھر جب سارے جان کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا اصلی دین و مذہب سے اسلام ہے اور اسلام کے جائے خدا کو دین کو پسند نہیں تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اس کے دین کو اپنا دین قرار دیں. اس بیان سے بہت سی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے اس کو سچا دین ماننا ہوگا اور سچا دین صرف اسلام ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مانتے رہیں گے. اس اسلام کے علاوہ ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا اسلام کا نام چھوڑ میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق کی وجہ سے بنا ہے. اسی لیے تو سیدنا علی رضی کو فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باب خلیل کا اپنے زیبا کہوں تجھے. حضرات اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ سارے جہان کا اللہ تعالیٰ کو سارے جہان کا اکیلا معبود مانو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں, تمام کتابوں, تمام پیغمبروں پر ایمان رکھو. قیامت کے دن کو حق جانو. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جان پر یقین رکھو. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغام مانو. محترم سامعین کرام, آج وہ کون سی برائی ہے جو اسلام معاشرے میں موجود نہیں. آپس کے اختلافات کے شکار ہم ہیں, عیاشی کا ہم بن چکے ہیں. قرآن نے کہا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, لیکن ہم نے اللہ اور رسول کے دربار کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا, بے حیائی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا, جو آبادی شراب نوشی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. اے مسلمان, آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے. گونگی ہو گئی صبح آج کچھ کہتے کہتے, گونگی ہو گئی صبح آج کچھ کہتے کہتے, ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو پر یقین نہیں, بس اڑ گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, مرزا بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, مرزا بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. حضرات اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے. کسی پیغمبر نے باتوں میں ذرہ فرق نہیں پڑنے دیا. دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہے. آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان کے ساتھ بڑے سارے بیکار ہے, لیکن یہ سب باتیں موٹی سمجھ کے پیداوار ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب بندوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے. قرآن دیکھو, قرآن خدا کی سچی کتاب ہے. سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو. قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام, یعنی بے شک اللہ کا ماننا ہوا دین صرف اسلام ہے. آج بھی دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے جرم و جرم تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس وقت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی. اب دنیا کے لوگوں کا اختیار ہے یا عذاب الہی بدلنے کے لیے اپنے کو تیار رکھے یا قرآن کے آگے سر تسلیم کر کے قرآن کے آگے سر تسلیم کر لے. کسی شاعر نے کیا ہی خوف فرمایا ہے, نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا, نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ قرآن چھوڑوں گا, نہ یہ مٹی چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا. تجھے کرنی ہے جتنی کوشش کر لے مٹانے کی, تجھے کرنی ہے جتنی کوشش کر لے مٹانے کی.